میرا نام اویس ہے، میں لاہور میں رہتا ہوں۔ میرے گھر میں میرے ماں باپ اور میں رہتے ہیں۔ آج سے 3 سال پہلے میری شادی میری خالہ کی بیٹی سے ہو گئی۔ اس نے گریجویشن کی ہوئی تھی۔ میں ایک کمپنی میں سپروائزر ہوں۔ میری بیوی بہت اچھی تھی، میرے ماں باپ کی بہت خدمت کرتی۔ شادی کے 4 ماہ بعد ہی میرے ابا جان کا انتقال ہو گیا۔ اب میں میری امی اور میری بیوی گھر میں رہتے۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ ایک دن کام پر واپسی پر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میری ایک ٹانگ اور ایک بازو کو فالج ہو گیا۔ کچھ ماہ تو میری سیونگ سے ہمارا گھر چلتا رہا، لیکن ایک دن ڈاکٹر کو چیک کروانے گئے تو اس نے کہا کہ آپ کو کم از کم 1 سال لگ جائے گا۔ نارمل روٹین پر آتے آتے یہ سن کر مجھے کافی پریشانی ہوئی۔ میری بیوی چونکہ میرے ساتھ تھی، وہ گھر جا کر بولی کہ جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے میں کوئی جاب کر لیتی ہوں۔ کچھ دنوں جانچ پڑتال کرنے کے بعد اسے ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب مل گئی۔ وہ صبح جاتی اور شام کو گھر آ کر کام کرتی۔ ایسے صرف 2 مہینے چلا۔ اس کا تو یہ رویہ ہی بدل گیا۔ آ کر صرف کھانا بناتی اور باقی سارے کام میری بوڑھی ماں کو کرنے پڑتے۔ میں حیران تھا کہ اسے ایک دم سے کیا ہو گیا ہے۔ جیسے ہی اسکول سے آتی، کھانا بناتی اور فون پر لگ جاتی۔ سمجھتا کہ کوئی یہ گیم کھیل رہی ہوگی۔ جب میری بیوی کو جاب کا 4تھا مہینہ شروع ہوا تو اس نے میرے ساتھ بات کرنا بھی کم کر دیا۔ صبح کھانا دیتی، شام کو کھانا دیتی اور میں بس یہ سوچنے لگا کہ میں تو ہمیشہ اس کے لیے یہ سوچتا تھا کہ اسے یہ لے کر دوں گا۔ خیر، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن اچانک رات کو میری آنکھ کھلی تو وہ فون پر لگی ہوئی تھی۔ میں نے صبح اگنور کیا، لیکن اگلی صبح مجھے امی نے بتایا کہ تمہاری بیوی صبح سویرے نہ جانے کس سے بات کرتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کے گھر سے کسی کی ہوگی۔ امی بولی روزانہ کی روٹین ہے۔ پہلے میں بھی یہ سمجھتی تھی۔ اگلے دن مجھے نیند نہیں آئی۔ سارا دن یہ سوچ کر گزار دیا کہ کیا اس کی وفائیں میری صحت تک محدود تھیں۔ میں صبح بھی جاگ رہا تھا، بس چادر اوپر لی ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی تو میں بھی مشکل سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ واقعی کسی سے بات کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں کئی قسم کے سوال پیدا ہو گئے۔ میری بیوی کا کسی اور کے ساتھ تعلق ہے؟ کیا اس میری عزت بانٹ رہی ہے؟ بہت کچھ مجھے پریشان کر رہا تھا۔ امی نے کہا رکشہ کروا لائیں، میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں۔ تو اس نے بتایا کہ اگر آپ یہ ایکسرسائز کرو گے تو کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے گھر آتے ہی شروع کر دیا۔ کچھ ہی دنوں میں کچھ بہتر تھا، لیکن افسوس تو یہ تھا کہ میری شریک حیات نے پوچھا تک نہیں کہ آج کل کچھ دنوں میں تقریباً میں ٹھیک ہو گیا، لیکن میری بیوی کو نہیں پتہ تھا۔ وہ گھر سے اسکول کے لیے نکلی تو میں بھی اس کے پیچھے نکل گیا۔ میں نے اس کا اسکول دیکھا اور گھر واپس آ گیا۔ سوچا شام کو اسے لینے جاؤں گا۔ جب شام کو وہاں پہنچا تو دیکھا میری بیوی ایک لڑکے کے ساتھ گھر آ رہی ہے۔ گھر سے کچھ فاصلے پر اتر کر پیدل گھر آ گئی۔ میرا دماغ پھٹ رہا تھا کہ میں اتنا کچھ کیا اس کے لیے اور یہ میرے لیے 6 مہینے برداشت نہیں کر سکی۔ میں نے اپنی کمپنی میں کال کی، میری جاب میرے لیے ریڈی تھی۔ میں نے کل سے کام پر جانا تھا۔ جب میں بائک لے کر گھر داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی، جیسے اس کا کوئی نقصان ہو گیا ہو۔ تو بولی تم ٹھیک کیسے ہو گئے؟ میں جواب دیے بغیر ہی کمرے میں چلا گیا۔ آج وہ موبائل استعمال نہیں کر رہی تھی۔ شام کو واش روم گئی تو اس کے موبائل پر گندی ویڈیو بھیج رکھی تھی اور میسج کیا ہوا تھا کہ میری جان پسند آئی، ویڈیو کی نہیں۔ وہ واپس آئی تو میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ میں نے اس کا موبائل اس کو دیا اور وہ میسج اوپن کر دیا۔ اس کے رنگ اڑ گئے اور کچھ جواب دیے بغیر ایک سائڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا میں اب تمہارا ساتھ نہیں چاہتا، تم اس لڑکے کے ساتھ جا سکتی ہو۔ اس نے بجائے منع کرنے کے اس لڑکے کو بلا لیا اور وہ بلا جھجک آ گیا، جیسے پہلے ہی آتا رہتا ہو۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو بھاگنے لگا۔ میں نے آواز دی ادھر آؤ، میں نے ہی بلایا ہے، اس کو لے جاؤ، اس سے میں فارغ کر دوں گا۔ اور بولا آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ میری تو اگلے ہفتے شادی ہے۔ میں تو صرف اس کے ساتھ انجوائے کر رہا تھا۔ میں نے اس کے ایک زوردار تھپڑ لگایا تو وہ بولا
جو اپنا بندہ شوہر کی بے وفا ہوگی تو وہ میرے ساتھ کیا وفا کرے گی۔ اگلے دن میں کام پر چلا گیا، پیچھے سے امی کی کال آئی کہ تمہاری بیوی نے خودکشی کر لی۔ میں تو اسے معاف کر چکا ہوں، باقی جو اللہ کو منظور۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔